امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن کے بارے میں آپ علماء کرام سے میں ویسے معذرت کے ساتھ ایک بات ہے صرف احساس دلانے کے لیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تاریخ کو فوت ہوئے ہیں. مجھے خطبہ استقبالیہ میں کوئی آدمی یہ اگر بتائے تو خوشی ہوگی. یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تاریخ کو شہید ہوئے ہیں؟ کوئی بھی بتائے. میں امتحان نہیں کر رہا، صرف احساس دلاؤں گا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے. کتنی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. معلوم ہوا ہم اہل بیت کی پارٹی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، غلام نہیں ہیں. امام حسن حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہیں. ان کو حضور نے اپنے لعاب سے گٹی نہیں پلائی، ان کو حضور نے اپنے کانوں پہ نہیں بٹھایا. ان کو ابناج جو فرمایا ہما ابناج، تو یہ ابن نہیں ہے، بلکہ ان کو تو الگ کر کے فرمایا نبنی ہذا سید، یہ سید ہے میری پوری امت کا. سیدہ شباب اہل الجنہ ہما ریحان، یہ میرے پھول ہیں. یہ کہا ان کو، کہا کہ نہیں کہا. لیکن امت کا یہ نظریہ ہے کہ امت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ امام حسن کس دن شہید ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے ذہنوں پر بھی شیعت چھائی ہوئی ہے کہ جس کا نام شیعہ لیتے ہیں ہم بھی ان کا ہی لیتے ہیں. امام حسن سے وہ شیعہ جھگڑتے کیوں کہ امام حسن نے شیعوں کا بڑا نقصان کیا ہے. وہ اپنے 12 اماموں میں جو امام حسن کا نام لکھ لیتے ہیں نا، یہ بھی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ انکار کر نہیں سکتے. ورنہ نہ امام حسن کا جلوس، نہ امام حسن کا جلسہ، نہ امام حسن کا کوئی امام باڑہ، نہ امام حسن کے نام کی کوئی شے، کچھ نہیں. وہ مجبور ہے امام حسن سے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی ان کا دن نہیں منایا. اور آپ تو لکیر کے فقیر ہیں سرکار، جو کوئی کرے تو آپ کر لیتے. 10ویں نہ مناتے ہوتے تو شاید آپ کو بھی 10ویں محرم بھی یاد نہ ہوتی. کیوں؟ یہ میں اس لیے سچ کہہ رہا ہوں کہ امام حسن حسین میں ہمارے نزدیک کیا فرق ہے. بلکہ امام حسن نے زیادہ عرصہ حضور کو دیکھا ہے. ہمارے نزدیک اس اعتبار سے امام حسن اپنے بھائی سے افضل ہے. وہ پہلے جو پیدا ہوئے ہیں حضور کے ساتھ گھڑیاں جس کی زیادہ گزری وہ زیادہ بہتر ہے نا. کہو نا سبحان اللہ. تو آپ کی سستی کا یہ عالم ہے کہ امام حسن کی تاریخ وفات بھی اگر یاد نہ ہو تو سمجھ لو کہ شیعوں کی سازش کافی کامیاب ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی ہمیں پتا ہے. اپنے طور پر ہم تحقیق نہیں کریں گے. اور امام حسن کو کس بات کی سزا ہے؟ کیوں نام نہیں لیا جاتا؟ کبھی غور کیا آپ؟ شیعہ کو بھارا نہیں کھاتا، اور سنی بیچارہ تو لکیر کا فقیر ہے. یہ کسی نے نام لے لیا نہیں تو نئے سرے سے بات ہی نہیں کرنی. آخر سوچو، حضرت فاطمہ زہرا کے سامنے اگر کوئی یہ بات کہے کہ تمہارا بیٹا حسین تو ٹھیک ہے ہم ختم بھی کرتے، حسن پاک کا کوئی پتہ نہیں ہمیں، ان کے ختم میں ہی ان کا نام لیتے ہیں، اپنا تو ان کا کوئی دل ہی نہیں ہے. حضرت فاطمہ یہ بات قبول کریں؟ ایک بوڑھی سی مائی میرے والد صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی جی میرے ایک طرف جو ہے نا یہ ماری ہوئی ہے، فالج ہے مجھے. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا ابا جی یہ ایسے ہی کرتی ہے، دونوں پاؤں سے ہاتھ بھی ٹھیک ہے اس کے چلتی ہے. بوڑھی سی عورت. فرمانے لگے بیٹا تو نہیں سمجھا. میں نے کہا جی کیا؟ فرمانے لگے اس کے ایک بیٹے کی اولاد نہیں ہے تو اس کی طرف کو کہہ رہی ہے میرا پاسا مارے ہے، یہ بات کہہ رہی. تو میں نے تقریریں جب کی نا اس مسئلے پر تو مجھے سمجھ آئی کہ حضرت سیدہ کے ایک بیٹے کو دنیا اگر مانے، اس کے جلوس نکالے، دوسرے کو نہ مانے تو سیدہ کیا تندرست ہوں گی؟ وہ ایک بیٹے کا ذکر ہو دوسرے کا ذکر نہ ہو، اس کی تاریخ وفات تک کسی کو معلوم نہ ہو تو سیدہ خوش ہے؟ بولو نا. تو پھر یہ کیا جاتی؟ شیعوں نے یہ جاتی کیوں کی؟ پہلے یہ سن لو. امام حسن سے یہ قصور ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا میرا حسن سردار ہے. میرا حسن سردار، بخاری شریف. حسن میرا سردار ہے. کس بات کا سردار ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. جب مسلمانوں کی درمیان، 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان خون کی ندیاں بہ جائیں گی تو میرے حسن سردار ہے، اس کو رب نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ یہ خون کی ندیاں بہ چکی ہوں گی لیکن یہ درمیان میں کھڑا ہو کر دونوں کناروں کو ملا دے گا، یہ صلح کرا دے گا. اس بات کا سردار ہے. اسی کی سزا ملی امام حسن کو. کیا؟ کہ شیعوں نے کہا اچھا تو صلح کرتا ہے معاویہ سے، ہم تیرا نام ہی نہیں لیں گے، ہم تیرا نام نہیں لیں گے. اور انہوں نے چھوڑ دیا.
اور صرف اس بات پہ چھوڑا نہ، کتنی سزا دی. ملا باقر مجلسی، چلاؤ العیون، شیعہ حضرات کا مجتہد، 600 کتابوں کا مصنف ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاؤ العیون میں لکھتا ہے کہ جب حضرت امام حسن نے صلح کی حضرت معاویہ کے ساتھ، او سخنا معلوم می شود کہ با معاویہ صلح کند و خلافت را بہو گزارد، بس ہما برخاستن و گفتن او مثل بدرش کافر شد، خیمہ حضرت را ریختن، اسباب حضرت را غارت کردن، حتی مسلح حضرت را زیر پایش کشیدن. آپ نے جب شیعوں نے سنا کہ امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور انہیں خلافت دے دی اور ان کی بیعت کر لی، تو سب نے حسن کی بیعت توڑ دی اور بھاگے آئے امام حسن کے پاس اور ان کا خیمہ اکھاڑ دیا، مال ان کا لوٹ لیا، ان کے منہ پہ چپیڑے ماری اور ان کے قدموں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا اور کہا تیرا باپ معاویہ کے معاملے میں حکم بنا کر کافر ہو گیا تھا، آج تو معاویہ کو خلافت دے کر کافر ہو گیا. حوالہ یہ اگر ملا باقر مجلسی کا نہ نکال کے تو جلاؤ العیون سے، جو چور کی سزا میری سزا. کچھ معلوم ہوا امام حسن سے کیا ویر ہے ان کو؟ خاموش ہو گئے ہو بالکل ہی ایسے یار. میں نقاب کشائی کر رہا ہوں نا، تو کپڑا پھاڑنا ہے تھوڑا تو پھر دقت تو لگے گی، زور سے کہو سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بہر ہے شیعوں کو معلوم ہوا کہ نہیں؟ اور پتا چلا کہ نہیں؟ ورنہ اگر ایک گھوڑے کا جلوس نکل سکتا ہے تو ایک پیالہ میں سبز رنگ ڈال کے زہر کا بھی تو جلوس نکل سکتا ہے نا، لیکن نہیں نکالا آج تک. کیوں؟ وارا نہیں کھاتا تو معاویہ سے صلح کیوں کی ہے؟ مارا، منہ پہ چپیڑے ماری، مذل المومنین کہا، اور مومنوں نو ذلیل کرنے والے تو معاویہ نال صلح کیوں کی تھی؟ معلوم ہوا یہ بدماش لوگ اماموں کا صرف نام استعمال کرتے ہیں، ورنہ امام صلح کر لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ امام حسین پاک بھی امام ہیں، حسن پاک آپ بھی امام ہیں. اگر آپ نے مان لیا ہم سب نے مان لیا، ہم سب نے مان لیا. تو اہل سنت ہیں ہم. لڑائی کی بڑی، حضرت علی سے لڑائی کی، حضرت علی سے لڑائی کی، یہ باتیں کرتے. میں نے کہا حضرت علی سے لڑائی کی ہمیں بھی اچھی نہیں لگی، لڑائی بھی کی اچھی بھی نہیں لگی، آج تک نہیں اچھی لگی. لیکن سب سے پہلے امام حسن سے پوچھا سرکار کیا کہیں؟ فرمایا چھوڑو، صحابی رسول ہے. امام حسن سے پوچھا، ان سے پوچھو نا جن کے وہ ہیں. آپ حضرت علی کے ٹھیکیدار ہو، حضرت علی کا بیٹا جو جانشین ہے ان کا اس سے پوچھو جا کے. امام حسن دیکھو ایک کونسلر کا الیکشن ہو نا پاکستان میں 10 آدمی قتل ہو جاتے جی، اور مراکش سے لے کر بلوچستان تک 3 لاکھ مربع میل دی حکومت امام حسن پہ سر تے تاج. 3 لاکھ مربع میل. فرمایا معاویہ میں لڑائی پسند نہیں کرتا، تم مسلمان ہو، ماننے والے ہو میرے نانے کے، لو یہ جھگڑا ہے اس سے صلح ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا جی یہ جھگڑا نہیں ہے. فرمایا نہیں میں اسے نہیں رکھتا، تم سب امور کی تولیت تمہارے حوالے کرتا ہوں. یہاں کسی کو اقتدار کا علف بھی مل جائے مر جاتا ہے. حسن سردار کس لیے ہے؟ 30 لاکھ مربع میل کی حکومت دی صرف نانے کی امت میں صلح کرانے کے لیے. اور جب دی، خدا کی قسم حضرت معاویہ نے خود کہا کہ خلافت کا فیصلہ میرے حق میں کیا، اور جب کر رہے تھے مجبور نہیں تھے، حسن مسکرا رہے تھے اور خلافت دے دی. اور فرمایا چلاؤ جس طرح بھی چلتی ہے، لیکن میں اپنے نانے کی امت میں لڑائی نہیں پسند کرتا. تم نہ لڑو، خلافتیں لے لو، جو لینا ہے لے لو، لیکن لڑنا نہیں. آج کے بعد ختم کرو اس کو. نبی پاک نے صحیح فرمایا نا میرا بیٹا سید ہے، کہو نا سبحان اللہ. سید اس قسم کے ہوتے، یہ تو نہیں ہوتے رہے سید میں جو چیز لے جائے غبن کر جائے. سید تو وہ ہے 3 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، پھر بھی ماتھے پہ بل نہیں آیا. خوش کیوں؟ فرمایا میرے نانا جان نے کہا ہے میں دے رہا ہوں، صلح کرا رہا ہوں. اور یہ بتا دیا کہ اگر معاویہ کافر ہوتا، اگر معاویہ ظالم ہوتا، اگر معاویہ فاسق ہوتا، اگر معاویہ دین سے باہر ہوتا، اگر معاویہ کے یہ عقیدے درست نہ ہوتے، امام حسن
امام حسین کی طرح ہی لڑ بھی سکتے تھے، ان کے پاس تو حکومت بھی تھی، ابھی سب کچھ کر سکتے تھے۔ امام حسین کو اگر حضرت فاطمہ کے خون نے اتنا دلیر بنا دیا ہے تو امام حسن نے بھی معاذ اللہ کو فیڈر کا تو نہیں پیا، انہوں نے بھی آپ کا ہی پیا ہے۔ یہ تقریریں جب کرتے ہیں جی کہ حضرت فاطمہ کے خون کی وجہ سے وہ لڑ گئے، انہوں نے بھی تو حضرت فاطمہ کا ہی پیا ہے نا۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اگر لڑائی کا موقع ہوتا، لڑائی کرنا پڑتی تو حسن بھی دلیر باپ کا بیٹا ہے، اسی علی کا بیٹا ہے جس نے خیبر کو فتح کیا ہے۔ بات بزدلی کی نہیں، بات یہ ہے کہ نانا جان نے اپنے ممبر پر ساتھ بٹھا کر حالات وہ ساتھ بیٹھے، چمبے ہی کے لفظ پہلو میں بیٹھے، ادھر ہاتھ رکھا، یہ بیٹا میرا ساری میری ملت کا سردار ہے، کیونکہ جب میری امت لڑ جائے گی اور خون کی ندیاں بہ جائیں گی، میرا حسن ان کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اب انہوں نے کہا جی معاویہ کو تم نے خلافت کیوں دی، بڑا برا کیا۔ سن رہے آپ؟ حضرت امام حسن نے ان کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، جلال العیون ملا باقر مجلسی، منتہی الاعمال شیخ عباس قمی، کشف الغمہ علامہ اربلی، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اور الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، علامہ اربلی کی کتاب اٹھا کے دیکھو۔ حضرت امام حسن نے خطبہ دیا اور کیا فرمایا؟ بخدا سوگن معاویہ برائے من بے ترست عزیز جماعت دعوی می کنت شیعہ منت و ارادہ قتل من کردن و مال مورا غارت کردن۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے تم جیسے شیعوں سے مجھے معاویہ 1000 درجہ بہتر ہے۔ یہ لفظ دکھا سکتا ہوں میں شیعوں کی کتابوں سے، اور حوالے 5 کتابوں کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے تم جیسے شیعوں سے معاویہ مجھے 1000 مرتبہ بہتر ہے۔ کیوں؟ مجھے قتل بھی کرنا چاہتے ہو، میرا مال بھی لوٹ لیا تم نے، میرے اس منہ پہ تم نے چپیڑے ماری جو رسول اللہ جس پہ بوسہ دیا کرتے تھے، اور ظالموں تم محب بنتے ہو اور معاویہ کو دشمن بنا رہے ہو جو میرے نانے کا صحابی ہے۔ فرمایا تم جیسے شیعوں سے 1000 مرتبہ مجھے معاویہ بہتر ہے، اسی لیے میں نے معاویہ کو خلافت دی۔ کہہ دو نا زور سے سبحان اللہ۔